السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے انتخابی نتائج، عدالتی کردار اور سیاسی بھاگ دوڑ، گہما گہمی ملاقاتیں، مشاورتیں اور ایک ہی نعرہ انتخابی دھاندلی۔ سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 اپیلیں آج دائر کر دی، بیرسٹر علی ظفر، سلمان صفدر و دیگر کے ذریعے، اور اس میں توشہ خانہ سائفر کیس کی اپیلوں کو چیلنج کیا، اور دوسرا وہاں کی جو سسپینشن ہے اس کیس کی، اس کو بھی چیلنج کیا۔ ساتھ ہی علی بخاری اور سلمان صفدر کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی، اور اس میں شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس کا جو سزا ہے، جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ 30 جنوری 2024 کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 سال، ایک دفعے میں 2 سال اور دوسری دفعے میں 2 سال، یعنی کہ 14 سال قید بامشقت اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان اپیلوں کو آج چیلنج کیا گیا، ان فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور منگل کو اس کیس کو فکس کرنے کے لیے کی استدعا بھی کی گئی۔ صبح پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں کے فقدان ہے یا جان بوجھ کر ہے، کیونکہ موسٹ پروبیبلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے فیصلوں میں تضاد ہمیشہ نظر آتا ہے۔ لطیف کھوسا نے صبح کہا کہ میں نے درخواستیں فائل کر دی، پھر اس کے بعد جب ہم نے چیک کیا تو درخواستیں کوئی نہیں تھی، اور پھر جب ہم نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی جان میرے پاس یہ فائلز ہے، 4 اپیلیں ہیں، میں نے فائل کر دی ہے، بشرا بی بی کی اپیلیں کل فائل ہوگی، شاہ محمود قریشی کے جو اپیل ہے وہ علی بخاری فائل کر چکے تھے۔ تو لطیف کھوسا ان دونوں کیسز میں کہیں پر سٹینڈ نہیں کرے، وہ وکیل ہی نہیں ہے، اور عدت کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 امیدواران تھے، 3 امیدواروں میں سے 2 اسی ہائی کورٹ کے وکلاء بھی تھے، جن کو جو بڑا ریلیف اور آسرا لے کر آئے تھے کہ ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آنسو دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں درخواستیں لگے تھے۔ اسلام آباد کے NA-46 عامر مغل نے درخواست دائر کی تھی، NA-47 شعیب شاہین نے درخواست دائر کی تھی، NA-48 علی بخاری نے درخواست دائر کی تھی۔ تینوں درخواستیں یہ تھے کہ انتخابی نتائج چیلنج کیے تھے، پھر الیکشن کمیشن میں وہ گئے تھے اور وہاں سے سٹے ملا تھا، اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، تو اس نوٹیفیکیشن کے خلاف بھی آئے تھے۔ کل نہیں پرسوں فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور پھر بلکہ 3 دن گزر گئے۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ تینوں کی حد تک ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں، الیکشن کمیشن ہی آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گی، یعنی جو آسرا تھا یا جو ریلیف کے منتظر تھے وہ نہ مل سکا۔ تیسری جانب ایک اور چیز کہ پاکستان تحریک انصاف جو آج تک پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی شدید ترین ناقدین میں سے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے PTI والے یا عمران خان یا باقی قیادت ڈیزل کا لقب استعمال کرتے تھے، اور مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت عمران خان کو یہودی ایجنٹ کا لقب استعمال کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، تو عمران خان نے اسد کیسر جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اس کو یہ ٹاسک دیا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ بات کرے۔ پھر خبر آئی کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے پہ نہیں ہیں، کیونکہ خان نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے MQM اس پہ جمعیت کے ساتھ بات کریں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں۔ لیکن ابھی آج جب علی ظفر سے میں نے سوال کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ
اسد کیسر کو دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ اسد کیسر کے پاس ہے۔ اسد کیسر جس کو چاہے لے جا سکتے، جس کو چاہے نہ لے جا سکے، یا جو موجود ہے اسے لے جائے، جو نہ موجود ہو اسے چھوڑ دے، کیونکہ گزشتہ روز 7 بجے کا ٹائم تھا مولانا سے ملاقات کا، اور وہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے یہ ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جو ٹیم نومینیٹ کیا گیا تھا اس ٹیم کے لوگ نہیں تھے، کچھ چینجز آ گئے تھے۔ تو ایک طرف عمران خان کا جو نعرہ تھا یا کرپٹ چور مافیا وہ الگ، لیکن دوسری جانب سیاسی مفاہمت کے لیے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ معاملات طے کرنے یا مشاورت کے لیے اسد کیسر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت بنانے کے موڈ میں ہے، لیکن کچھ ذرائع کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ابھی ملاقاتیں ہیں یا جو مشاورت ہے وہ حکومت کے لیے نہیں ہے، وہ حکومت کے لیے نہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے اور سخت ترین اپوزیشن اور احتجاج کے لیے ہے۔ تیسرا یہ کہ الیکشن کمیشن بھی آج کل پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، جو اپنے چیزوں کو جو ان کی سمجھ نہیں آتی، کبھی درخواستوں پہ سٹے دیتے ہیں اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، کبھی درخواستیں خارج کرتے ہیں اور پھر بحال کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہیں 15 مانسہرہ کا حلقہ ہے جس پہ مسلم لیگ نون کے صدر قائد نواز شریف کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی تھی، اور آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شہزادہ گستاخ خان نے ان کو شکست دی تھی۔ نواز شریف نے الیکشن کمیشن میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، نتائج کو۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز نواز شریف کی درخواست خارج کر دی، اور آج وہی عذرداری کی درخواست دوبارہ بحال کر دی اور نوٹس بھی جاری کر دیے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف کہ جو ابھی تک نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں، وہ ان پہ خود سٹے دیا ہوا ہے، اور کچھ جگہوں پہ خود سٹے دے کے نوٹیفیکیشن بھی نہیں کر رہے۔ اور ایک حلقہ ہے جس کا سلمان اکرم راجہ کا حلقہ ہے، لاہور N 128 کا، جس پہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، تو رجوع کے بعد الیکشن کمیشن نے ان چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن لیا اور پھر اسی نوٹیفیکیشن کو واپس بھی لے لیا۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن والے کر کیا رہے، کیسے جا رہے، آگے پیچھے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ خیر، یہ حالات واقعات تھے، لیکن جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 30 جنوری کو سائفر، 31 جنوری کو توشہ خانہ، اور اس کے بعد عدت نکاح کیس کا فیصلہ آیا تھا۔ 4 فیبروری کو عدت نکاح کیس کا بھی فیصلہ آیا تھا، تو اس کو آخر کار یعنی کہ آج چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 15 دن گزرنے کے بعد، 15-16 دن، کسی میں 15، کسی میں 16 اور کسی میں تھوڑے کم دن گزرنے کے بعد جو ہے یہ کیسز چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ سیشن کورٹ میں عدت نکاح کیس کو چیلنج کیا جائے گا، جبکہ باقی جو ہے وہ یہاں پہ 2 چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کیسز کے حوالے سے جو بھی فردر کچھ خاص بتانے کو ہوگا تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔